بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، امریکہ نے 21 اگست تک جو ایران کے لیے ایک جنرل لائسنس جاری کر دیا ہے، جس کے تحت اب ایران جو ہے کیوبا اور شمالی کوریا اس طرح کے چند ممالک کے علاوہ پوری دنیا کو اپنا تیل بیچ سکے گا۔ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات بیچنے سے جو فائدہ ہوگا وہ کس حد تک اس کی معیشت کو سٹرونگ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو منجمد اثاثے ہیں جو کہ 100 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں، اور اس میں سے 24 ارب ڈالر ایران یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ فوری طور پر ڈی فریز کیے جائیں، لیکن اس میں سے تقریباً 6 ارب، پہلے 12 ارب کی بات ہو رہی تھی، اب 6 ارب ڈالر کے اثاثے جو ہیں وہ فوری طور پر ڈی فریز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جو امریکہ کے نائب صدر ہیں انہوں نے بھی، جے ڈی وینس نے بھی آج اس کی انڈیکیشن بھی دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ منجمد اثاثے جو ہیں اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور وہ اس کو کھولنے سے، اس کو ڈی فریز کرنے سے امریکہ کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ امریکہ بھی وہاں سے بہت سی مصنوعات جو ہیں وہ امپورٹ کر سکتا ہے، اس کا ایڈوانٹیج ملے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اگر ایران سے پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں، 1 سال تک بھی اگر پابندیاں مطلب 1 سال کے اندر اندر جو ایرانی معیشت ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے، جو شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ جو لوگوں کے لیے جو زندگی ہے وہ گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن 1 سال کے اندر اندر کیونکہ یہ اس لیے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک آئل رچ کنٹری ہے، اور وہ جس قیمت پر، عالمی قیمت پر یا کچھ سستے داموں اگر وہ تیل بیچتا ہے تو اس کو خاصا، جسے کہہ لیجئے کہ 1 سال کے اندر اتنا پروفٹ ہو سکتا ہے کہ اس کی اکانومی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے۔ اب اس کا ایکچول مطلب پاکستان کے لیے کیا ہے؟ کیا پاکستان جو ہے وہ فوری طور پر ایمرجنسی یا ہنگامی بنیادوں پر ایران سے تیل جو ہے وہ لے سکتا ہے؟ ویسے تو آپ کو پتہ ہے، میں اور آپ سب جانتے ہیں، اگرچہ کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تیل کو ریفائن نہیں کیا جا سکتا، ہماری ریفائنریز کو کام کرنا پڑے گا، اس کے اندر کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی، وہ بہت اچھا تیل ریفائن نہیں کر سکتے اس وقت ایرانی تیل کو، حالانکہ یہ ایرانی تیل جو ہے یہ سمگل ہو کے ہمارے لاہور تک کے پیٹرول پمپوں پہ بکتا رہا ہے ایک وقت کے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب کہ when there is a will there is a way، اگر نیت درست ہو تو میرا خیال ہے اگر وہ تمام جو جسے کہہ لیجئے کہ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اگر کام کیا جائے تو دن رات اور ایمرجنسی بنیادوں پر کیا جائے تو یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ ریلیف جو ہے یہ عام آدمی کو دیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہنگامی بنیادوں پر کام ہو تو 100 روپے تک کا ریلیف فوری طور پر پاکستانیوں کو مل سکتا ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ پھر گیس کے معاملے میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن تھی وہ ایران کے بارڈر تک مکمل ہے۔ ہم نے 28-30 کلومیٹر کی گیس پائپ لائن بچھانی ہے، اور اس کے بعد وہ گیس جو ہے وہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے سستی گیس مہیا کی جا سکتی ہے، نہ بلکہ گیس کا سرکولر ڈیٹ بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آئی پی پیز جو ہیں وہ ایک علیحدہ سے کانٹا ہے جو ہمارے دل میں چبھا ہوا ہے ایکچولی، اور اس کی تکلیف جو ہے وہ ہر پاکستانی محسوس کرتا ہے، باوجود اس کے کہ جس وقت جنگ لگی تھی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کابینہ چاہے اور کوشش کرے تو یہ اس کو ڈیجورے کر کے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا جا سکتا تھا، ان معاہدوں کو باہر تھا، اور وہ نہیں کیا گیا۔ اس میں کس کے کیا دلچسپی ہے اور کیا اس کو فوائد ہیں، ان تمام موضوعات پر، اور جو آگے اب ہونے جا رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، چونکہ ہمارا پروگرام سنڈے کو نہیں تھا تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ریکیپ بھی لیں گے جو کچھ برگن سٹاک میں ہوا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب، امجد اقبال صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، حامد المشرقی صاحب بھی ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، اور شہزاد فاروقی صاحب بھی ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ میں سب سے پہلے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ اچھا، کوئی رابطے کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے میں امجد اقبال صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اس کے اندر ایک اور بڑی بات ہے کہ کل ایرانی پریزیڈنٹ بھی پاکستان آ رہے ہیں، تو اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ میں چاہ رہا تھا شہزاد صاحب سے بھی پوچھ لیں گے اس سے، لیکن پہلے مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ ایک تو تھوڑا سا احوال بتائیے جو کچھ ہوا ادھر برگن سٹاک میں، کیونکہ کچھ باتیں آئیں کہ جی وہاں پہ جی وہ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہوئے چلے گئے ہیں، اور وہ پہلا مرحلہ مکمل نہیں ہوا، دوسرا شروع نہیں ہوا، کوئی اس طرح کی باتیں تھیں۔ حالانکہ جس قسم کے عملی اقدامات ہمارے سامنے اب آ رہے ہیں، اس سے تو واضح ہو رہا ہے کہ جی وہ نہ صرف وہ مرحلہ مکمل ہوا، اس کے اندر جو چیزیں طے ہوئیں ان کے اوپر عملی اقدامات بھی شروع کر دیے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے۔ جی بالکل، اس میں جب رات کو تقریباً کوئی 11 بجے کے قریب
پاکستانی وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اس طرح کی خبریں ایک دم سے چلیں کہ جناب وہ ایک دم سے جو دوسرا مرحلہ تھا وہ شروع ہی نہیں ہو رہا، بائیکاٹ ہو گیا اور وہ چلے گئے، ناراض ہو کے چلے گئے. اور بہرحال اس میں وہ ساری یہ خبریں کچھ تو امریکی میڈیا کے امریکی میڈیا کی طرف سے زیادہ آئیں. پھر اس میں کچھ تھوڑا سا حصہ ایرانی میڈیا نے بھی ڈالا. انہوں نے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی جب یہ خبر آتی ہے کسی ایک حوالے سے کہ یہاں پہ اس وجہ سے ہوا، اس میں بیسیکلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو دھمکیاں تھیں ان کے اوپر ریئیکشن تھا، اس لیے ایرانی رد عمل آنا بھی ضروری تھا. وہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے احتجاج بھی کیا. یہ ہوا احتجاج کی بات کی حد تک، بلکہ اس میں یہاں تک یہ خبریں آتی رہی کہ جی کہ انہوں نے کچھ ویڈیو فوٹیجز کی جو باڈی لینگویج تھی وہاں بھی یہ محسوس تو ہو رہا تھا. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ جی کہ نہ کوئی جوائنٹ کوئی بریفنگ اس طرح کی ہوئی، نہ ہی کوئی فوٹو اس طرح سے بنائی گئی جس طرح سے عام طور پر اس طرح کے جو میٹنگز کے بعد ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اس کا جو اعلامیہ آیا وہ بڑا حوصلہ افزا اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ اس میں چیزیں ہیں کہ جی کہ وہ طے ہو گیا تھا اس میں جو چیزیں کہ ہم نے کیسے روڈ میپ طے ہو گیا کہ کیسے کرنا ہے. اور آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں، آج بھی وہاں پہ جو باقی جو ڈیلیگیشن موجود تھے وہ آج بھی مذاکرات وہاں پہ کر رہے ہیں اور وہ بڑی اچھی اور پازیٹیو سائنز ہے ساری ہر طرف سے، امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی. یہ ایران کی طرف سے تو باقاعدہ یہ بات اب یہ کہی گئی نا کہ جی کہ ہرمز کھل گئی ہے اور ناکہ بندی ختم ہو چکی ہے. ان کے اثاثے جن کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی کچھ بحال ہو چکے ہیں، ان کو ان کے ریلیز کر دیے گئے. جی جی بالکل پروسیس اس میں آ گیا. ہاں لیکن وہ انہوں نے کہا کہ ان کے وزیر خارجہ نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے کچھ اثاثے جو ہیں وہ بحال کر دیے گئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بات چل نکلی ہے اور ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ جی کہ یہ آگے چل کے نکلے گی اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کروڈ آئل ہے اس کی قیمت کتنی نیچے آ گئی، آج بھی تقریباً کوئی 2.5% نیچے آئی ہے اور اس وقت 73-74 کے اوپر فلوٹ کر رہی ہے. جو ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر تیل میں اس کی بات کروں تو وہ یہ سلسلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں، اس کا اثرات بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں، اکانومی کے لوگ مختلف ملکوں کے اوپر پڑیں گے بھی. اور جہاں تک اس میں یہ ساری چیزیں آگے چل کر یہ کھلتی جائیں گی. جو ایک یہی بات تھی نا کہ جی کہ اس کو روڈ میپ طے کیا جائے کہ کس طرح ہم نے کرنا ہے اور وہ روڈ میپ طے ہو گیا. اب گریجولی اس میں ہوتا جائے 60 دن کا ٹائم ہے اور اس کے ساتھ ہی اب دیکھیے ابھی آپ نے بات کیجیے کہ تیل کے حوالے سے تو ایران کو 2 ماہ کے لیے ان کے اوپر سے پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں. آپ اپنا تیل بیچ سکتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں دے سکتے ہیں جہاں پہ مرضی آپ 2-3 ملکوں کے علاوہ جن کا آپ نے ذکر کیا. پچھلے 1 ماہ کے جب یہ کچھ پابندیاں ختم کی گئی تھیں تو تقریباً $1.5 بلین ایران نے کمایا 1 ماہ کے اندر اور اس کو اس کی معیشت دیکھیں نا ہمارے پہلے 10 ماہ کا تقریباً $13.5 ارب کا ہمارا اس وقت امپورٹ بل تھا، $15 ارب کے قریب چلا جائے گا. تو اگر ہمیں کچھ سستا ملتا ہے تو ہمیں اچھا خاصا ایڈوانٹیج تو مل سکتا ہے. میں اس پہ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سستا تیل لینے کی بات یہ بڑی اچھی نظر آتی ہے کہ ہم ایران سے فوری طور پر اٹھائیں تیل. ہمارے وہاں سے یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں سے ہم بائی روڈ بھی وہ جو ٹرالے آتے ہیں ان کے ذریعے لے لیں یا کچھ جیسے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں نا یہ چیزیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے کر نہیں سکتے. دیکھیے ہم باؤنڈ ہیں کہ مختلف جو ہم سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر تیل دیتا ہے اور عرصے سے دے رہا ہے. ہم اس کو ایک دم سے کیسے بند کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے ہم یو اے سے لیتے ہیں، اسی طرح سے باقی ملکوں کے قطر سے ہم جو لیتے ہیں گیس لیتے ہیں. وہ ان چیزوں کو آپ ایک دم سے جب روک دیں گے، ہم یہ سوچ کے روک دیں گے کہ جی یہاں سے ہمیں آج 4 پہ سستا مل رہا ہے تو یہ لے لیں بڑا فائدہ ہو جائے گا، تو 4 دن بعد کیا کریں گے؟ اس طرح تو نہیں ہوگا. وہ مطلب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں، آپ کے لیے آپشنز ہیں. پاکستان ہے تو دیکھیے پاکستان کو فائدہ اس سے میں نے پہلے بھی اس دن بھی آپ سے بات ہو رہی تھی. ایک تو گیس پائپ لائن کا بہت بڑا فائدہ ہے. پاکستان کو یہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو یہ آ جائے گا چند دنوں کے اندر. آپ دیکھیے گا کہ یہ میرا تو خیال ہے وہ بلکہ میں شہزاد صاحب کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں اسلام آباد اس وقت یہ بالکل یہ ہو جائے گا. جب پابندیاں ختم ہو گئی تو ختم ہے، آپ فٹافٹ کنیکٹ کریں، پھر اس کے بعد جب بھی ہوگا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اور ایک چیز چھوٹی سی دیکھیے ٹریڈ کے حوالے سے پاکستان نے 6 روٹس ان کے کھولے ہیں ایران کے. اب جب ایران کے ساتھ ٹریڈ اوپن ہوتی ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا پاکستان کو بھی ہوگا جو ایران کے ساتھ ہونی ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بات کریں گے. شہزاد فاروقی صاحب، آپ تو اسلام آباد میں مجھے لگتا ہے اسلام آباد بند کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہوں گی کیونکہ
وزارت خارجہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں وہ کل تشریف لا رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ جو گیس سے متعلق معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی بات چیت ہمارے سامنے آئے. کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کو تو اس وقت لگتا ہے کہ اچھی خبریں ہی خبریں ہیں، لیکن جو اسلام آباد کے میرے جیسے رہائشی ہیں ان کے لیے آپ کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. آپ جب بھی بات کرتے ہیں اسلام آباد بند کرانے کی بات کرتے ہیں، بڑی مشکل سے آپ نئے ہرمز کھلوائی ہے، تو اب آپ اسلام آباد، یعنی وہ پہلے وہ کہتے تھے نا کہ دیکھیں جی مشکل یہ ہے کہ اب نئے ہرمز بند ہے، اس کو کھلوانے کے لیے ہم اسلام آباد میں مذاکرات کرتے ہیں تو اسلام آباد بند ہو جاتا ہے. اب اسلام آباد کھلوانے کے لیے مذاکرات کدھر کریں گے؟ بہرحال فاروقی صاحب قربانی تو دینی پڑتی ہے نا کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے فاروقی صاحب. پاکستان نے لینا ہے تو قربانی صرف اسلام آباد اور فاروقی صاحب کیوں دیں جی؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو پاکستان کو تاریخ میں ایک ایسا موقع، سنہری موقع ملا، بلکہ یہ ایک چیلنج تھا جس وقت پوری دنیا ایران اور امریکہ کے قضیے میں یا ان کے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتی تھی، تو پاکستان نے اس وقت ثالثی کا رول کی آفر کی کہ ہم ثالثی کرواتے ہیں. اس وقت دیکھیں دنیا میں آپ کے پاس جو P5 کی مالک ہیں ان میں سے ایک تو خود فریق تھا، باقی 4 تو باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک طرف 2 ایٹمی پاوریں تھیں اور جو دوسری طرف ایران تھا اس کے پاس ایٹمی پاور بھی نہیں تھی. اس سارے امبیلنس کے باوجود پاکستان ایک مشکل سچویشن میں تھا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کے ذریعے کوئی فریق ناراض ہو جاتا تو پاکستان کو بجائے فائدے کے نقصان ہو سکتا تھا. جی، اسپیشلی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل عاصم منیر کی میں سمجھتا ہوں کہ دور اندیشی کے باعث ایسا کوئی موقع نہیں آیا، اور ہم نے اس چیلنج کو ایک اپرچونٹی میں چینج کیا. سفارتی سطح پر پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا پر جو ہے وہ لہرا رہا ہے، اور اب یہ ایران کے صدر اگر یہاں تشریف لاتے ہیں اور پاکستان کے اور جو گیس پائپ لائن کے معاملات ہیں، اور ابھی جیسے ہم جیسا فرما رہے تھے کہ پیٹرول، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پیٹرول تو ابھی بھی آ رہا ہے گاڑیوں کے اوپر، لیکن بس یہ ہے کہ وہ ہمیں اس کی کسٹم ڈیوٹی نہیں ملتی. اب اگر اس کو ہم باضابطہ کر لیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا کہ بہتر پیٹرول بھی ملے گا، تھوڑا سستا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ آپ کو اس کا اس طرح سے جو ہے وہ فریٹ نہیں پڑے گا. تو پاکستان کے لیے تو اچھی خبریں ہی ہیں. اور کل شام کو، ابھی ویسے کنفرم کچھ نہیں ہے، یہ امکان کبھی ہے اور اس حوالے سے اسلام آباد میں ہل جل بھی نظر آ رہی ہے، لیکن تو میرا خیال ہے کہ رات کو کسی وقت یہ کنفرمیشن ٹائمنگ کی اور شیڈیول اس کا جب موصول ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس پہ تبصرہ تفصیلی کر پائیں گے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے اور اس میں کیا کیا دیکھنے کو مل سکے گا. ٹھیک ہے. حامد المشرقی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ سے پلس آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کا آنا جانا بھی ہے، وہاں دوست احباب بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، ایکسپیرٹس بھی ہیں، ان سے آپ کا رابطہ رہتا. کیا ایک تو سینٹیمنٹ ہے اوورال، وہ ضرور میں چاہوں گا کہ آپ بیان کریں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ یہ جو جن سینکشنز کی اب بات کی جا رہی ہے جو لفٹ کی جائیں گی، اس کا ایرانی اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور آج تو JD Vance کہتے ہیں کہ امریکہ بھی اس سے جو ہے نا وہ جو اس کو بھی فائدہ ہوگا. بہت شکریہ نوشاد صاحب. پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان میں، اسی طرح پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی جو ہیں، میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت خوش ہیں، اور اس بات پہ میں کہوں گا کہ کریڈٹ دے رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو، پرائم منسٹر کو، کہ یہ ایک ایسی بڑی ڈپلومیٹک فتح ہے پاکستان کی جس نے ایک بار پھر، میں کیونکہ کمپیریزن ہمارے مشرقی ہمسائے سے کرتا ہوں جس نے ہمیں ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں ادھر انڈیا میں ایک طرح سے صفحہ ماتم ہے، اور وہی صورتحال یہاں پر بھی ہے کہ ان کے لیے کہ پاکستان کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ دنیا کی ایک تو تیسری عالمی جنگ رکوائی، دوسری بات یہ کہ آج امریکہ بھی پاکستان کی بات سن رہا ہے، بلکہ پاکستان سے ڈکٹیشن لے رہا ہے. اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو ادھر جو ہے برگن اسٹاک میں تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے JD Vance فیلڈ مارشل صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کی کرنا ہے آگے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز نظر آئی. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے جس انداز میں آبنائے ہرمز کے بند ہونے نے ایک بار دنیا کو
چوک کر کے دکھا دیا کہ کس انداز میں کتنا بڑا ترک کا پتہ ایران کے ہاتھ میں تھا، اور ایران نے اتنے سال اس کو انسانی حقوق کی بنا پر، انسانی قوانین کی بنا پر اس کو کبھی نہیں چھیڑا، اور جب اس کو ضرورت پڑی تو اس نے دکھایا کہ وہ اس پر کتنا کنٹرول رکھتا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں آج دنیا نے امریکہ پر بھی دباؤ ڈالا، پوری دنیا کی اکانومی، اسٹاک ایکسچینج، سب نے، کہ بھائی اس کو ہر صورت کھلواؤ۔ تم نے اپنی جنگ کے چکر میں اسرائیل کے چانسے میں آ کر جو جس دلدل میں تم پھنسے ہو، باقی دنیا کو کیوں پھنسا دیا ہے؟ کیونکہ ورنہ اسرائیل نے تو غزہ میں اپنی تباہی کی ہے، وہاں تو دنیا نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہاں پر کوئی آبنۂ ہرمز نہیں تھی، کوئی تیل کی سپلائی بند نہیں ہو رہی تھی، کوئی فرٹیلائزر فوڈ چین کا کرائسس نہیں تھا۔ تو بدقسمتی سے حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اسی میں سمجھتا ہوں کہ پیرائی پہ کھڑی ہے کہ جہاں پر طاقتور اپنا کوئی نہ کوئی کارڈ یوز کر کے پھر ہی دنیا سے اپنی بات منواتا ہے۔ ایران کی بھی یہی فتح ہوئی۔ اب ایک چیز ہے کہ اکنامیکلی پوری دنیا کو فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایران، دیکھیں ایران اپنا تیل تو بیچ ہی رہا تھا، لیکن وہ فاروقی صاحب جیسا بیٹھے ہوں پنجابی دی گل ہے کہ وہ چوری دا مال ڈانگا دے گز، یعنی کہ مطلب کہ اس سے تو جو جن کا دل کرتا تھا اس پرائس پہ اس سے اٹھاتا تھا، یعنی مارکیٹ کے پرائس سے 33% پہ چائنا کو تیل دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایران کا سب سے بڑا کنزیومر وہ تھا۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات تھے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کا تو ہے ہی ہے فائدہ۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایکٹیو ہو جائے، اس سے پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا فائدہ ہے۔ پیٹرو ڈالر کے اوپر جو ہمارا انحصار ہے، جو ہماری اکانومی کا 12 ارب ڈالر کا پیٹرول ہم خریدتے ہیں، اس میں ہمیں بڑی ریلیکسیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پرائسنگ میں ریلیکسیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو انڈسٹریل یونٹ، جو ہمارا انرجی کرائسس ہے، اس کو ہیلپ آؤٹ ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایران کی اکانومی اگر بہتر ہوتی ہے، خطے کے اندر پوری اکانومیز جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ پاکستان نے عرب اور عجم کو ملانے کی کو ملایا ہے۔ یہ جو R4 کے جو وزرائے خارجہ کی جو ایک کانفرنس ہونی شروع ہوئی ہے، مصر کی، ترکی کی، قطر کی، پاکستان کی، یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، جس کے نتیجے میں اب خلیجی ممالک سے نکل کر عرب چند ممالک، لیکن احمد مشرقی صاحب یہاں پہ یہ بھی تو ایک اہم بات ہے نا کہ دیکھیے جب ایران یہ جو آپ بینیفٹس اور جو باتیں کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، R4 والا معاملہ بھی، R4 کے اوپر اسرائیل میں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں یا جو ان کے مسائل اس کے اوپر جو وہ اس کو خراب کرنے کے لیے، یا جس طرح آپ نے دیکھا کہ جنگ بندی کو خراب کرنے کے لیے اس نے جو کچھ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے اسرائیل اور اس کے اتحادی اس کو ڈائجسٹ کر پائیں گے اور وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب، اسرائیل کی تاریخ میں اسرائیل پہلی بار اتنا آئسولیٹڈ ہوا ہے، جہاں پر مغرب خاموش ہے، اگر اس کے خلاف نہیں کھڑا تو اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ امریکہ جو ہے وہ پبلکلی اس وقت سمجھتا ہے کہ اسرائیل اس کے لیے لائبلٹی ہے، گو کہ امریکہ کے اندر اسرائیلی لابی، یہودی لابی اتنے آرام سے امریکہ کی جان نہیں چھوڑے گی، بلکہ ان کا کنٹرول رہے گا۔ اسی لیے صدر ٹرمپ جو ہے وہ JD وینس جو ہے وہ ذاتی طور پر نیتن یاہو کو شخصی طور پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف نہیں بولتے، اسرائیل کی پالیسی کے خلاف بات نہیں کرتے۔ نہ تو اسرائیل کے شکنجے سے امریکہ نکلے گا، نہ ہی اس کی پشت پناہی چھوڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ بگیسٹ اسپوائلر، اگر ان 60 دنوں میں دوبارہ جنگ کا خطرہ ہے تو وہ لبنان کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر لبنان کے اوپر نہیں کارروائیاں ختم ہوئی، ایران اپنی پبلک پریشر میں مجبور ہوگا کہ ریٹیلیٹ کرے اسرائیل کے خلاف۔ اسرائیل کے خلاف ریٹیلیٹ کرتا ہے تو امریکن ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایرانی میزائلوں کو انٹرسپٹ کرے گا، اور ساری صورتحال بیک ٹو دا زیرو آ جائے گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کو دیکھنا ہوگا کہ باقی دنیا پوری چوک ہوئی اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے، اب دوبارہ اسرائیل اگر یہ حرکت کرتا ہے تو امریکہ اس کو کیسے مینج کرتا ہے؟ دس از اے بگ کوسچن۔ ٹھیک ہے AVM اعجاز صاحب، یہ ایک تو میں چاہوں گا یہیں سے بات کو جوڑتے ہوئے کہ اگر فرض کیجئے اسرائیل اسپوائلر کا کردار ادا کرنے سے باز نہیں آتا تو آپ کے خیال سے امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ ایک اسپیکٹ جہاں پہ بات ہو رہی تھی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو کیونکہ روڈ میپ طے ہو گیا، ٹیکنیکل ٹیمیں مذاکرات کر رہی ہیں، پہلا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، وہ کامیاب ہو چکا ہے، یہ جو اس طرح کی جس طرح کی کل خبریں آئیں، اور ایران چونکہ چاہے وہ اس نے پروٹیسٹ کیا یا اس نے بائیکاٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن جس طریقے سے امریکی میڈیا کی طرف سے آئیں، تو یہ جو سپوائل کرنے والا سائیڈ رہے گی میڈیا کے اندر بھی، اور یہ جو جن قوتوں کو یہ قابل قبول نہیں ہے وہ تو اس کو کرتے چلے جائیں گے، یہ کس طرح جو ہے نا باقی ممالک اور پاکستان اور جو امریکہ ہے وہ اس کو سنبھالیں گے؟ جی دیکھیں، اسٹریٹجک ٹرمز میں تو یقیناً
جیسے حامد المشرقی صاحب فرما رہے تھے، امریکہ اور اسرائیل کے آپس میں جو ریلیشن شپ ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوں گے کسی بھی معاہدے سے یا کسی بھی اس ریجنل ڈیولپمنٹ سے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ کی ڈیسپریشن پہ، امریکہ کی ضرورت کے مطابق ہو رہا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس اسٹریٹجک پاز کو جو ہے ایک نسبتاً لمبے عرصے کے لیے، ظاہر ہے یہ پرماننٹ حل تو نہیں ہو رہا کیونکہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو بدستور وہیں کے وہیں ہیں. تو یہ اس اسٹریٹجک پاز کو طوالت دینے کے لیے وہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ ایسی کوئی ارینجمنٹ کرے گا کہ جس کی بنیاد پہ یہ جو ابھی معاہدہ ہو رہا ہے یا یہ جو ورکنگ لیول ایکسپرٹ لیول موڈیلٹی سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں، ان کے نتیجے میں ایک امن کا ایک لمبا وقفہ مل جائے اس ریجن کو، جس میں سب کے لیے ون ون سچویشن ہے. اور آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے تناظر میں ایران سب سے بڑا بینیفیشری ہے. یہ لمبا وقفہ، اور ایوین صاحب یہ لمبا وقفہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ دیکھیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آخر کار امریکہ نے نیتن یاہو کی قربانی دے دی ہے. کیوں؟ اکتوبر میں الیکشن ہیں نیتن یاہو کے، مڈ ٹرم الیکشن ہیں امریکہ کے. امریکہ نے جو ہے وہ اپنے الیکشن بچانے کے لیے، کیونکہ نیتن یاہو دیکھیں 92% آف اسرائیلی پاپولیشن تھنکس کہ جی ایران جنگ جیت چکا ہے، تو اور وہ 92% اگر یہ سوچ رہے ہیں تو کیا نیتن یاہو کو ووٹ ملے گا؟ کیا نیتن یاہو اور اس کی الائے پارٹیز جو ہیں وہ جیت پائیں گی ان حالات کے اندر؟ اور اگر نیتن یاہو کی قربانی، چاہے اسرائیل سے تعلقات وہی رہے لیکن کم از کم انہوں نے نیتن یاہو کو قربان کر دیا ہے امریکی یا ٹرمپ انتظامیہ نے فی الحال. جی وہ تو دیکھیے حالات کی بھینٹ چڑھ گئے نا، لیکن کیا الیکشن میں ان کی ناکامی کے بعد وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کیا زائنسٹ چھوڑ دیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. تو جو بھی پولیٹیکل چینج ہوتی ہے ود ان اسرائیل، وہ وہی پالیسیز کنٹینیو کرے گی جو پچھلی 70 دہائیوں سے چل رہی ہیں، اور جس میں شدت ہم دیکھتے ہیں جب سے یونیپولر ورلڈ بنی تو وہ اس میں ایک شدت جو ہے بتدریج ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجک پاز ہے، اور پھر بھی یہ ایک خوش آئند بات ہے کیونکہ امن کی اس خطے کو بھی ضرورت ہے، امن کی ایران کو بھی اپنی مین سٹریمنگ کے لیے ضرورت ہے. ایران کو بھی ایک بریدر چاہیے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے ری بلڈ پروسیس کو ری ہیپ اپنے لوگوں کو کرنے کے لیے. تو یہ ایران کے لیے جتنا بھی ان کو اس میں لیوریج ملتا ہے، جتنا بھی وقت ملے، وہ یقیناً اس کو بہترین طریقے سے یوز کریں گے. اور جو ان کو اس معاہدے کے نتیجے میں جو ان کو اکنامک بینیفٹ ڈائریکٹلی مل رہے ہیں ان ٹرمز آف کمپنسیشن یا جو ان کے اپنے فروزن ایسٹس، اس کے علاوہ وہ جو تجارت کی ان کے لیے اپرچونٹیز ملیں گی، اس سے وہ اپنے جو تیل کی فروخت ہے اس کو وہ آپٹیمائز کر سکیں گے اور اپنے بینیفٹ. آل ان آل آئی تھنک یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور پاکستان کے لیے تو قابل فخر بات ہے ہی کہ پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ دن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لمبا عرصہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس عرصے کو تھوڑا سا اگر آپ ڈیفائن کر پائیں گے، آپ کے خیال سے کتنا عرصہ ہوگا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ چل پائیں گے؟ جی میرے خیال میں تو 1 سے 2 سال جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، میرے خیال میں یہ معاہدہ کسی نہ کسی فارم میں یہ انٹیکٹ رہے گا. اس کو بریچ نہیں امریکنز کرنے دیں گے. اگر چھوٹی موٹی کوئی وائلیشنز ہوتی بھی ہیں تو وہ کسی بھی سیز فائر کے ساتھ، کسی بھی پیس ارینجمنٹ کے ساتھ وہ جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ ان دی براڈر کانٹیکسٹ آف اسٹریٹجک گینز میرا خیال ہے وہ اس کو درگزر کرتے ہوئے یہ معاہدہ آگے چلتا رہے گا. جی ٹھیک ہے. امجد اقبال صاحب، آپ ہم معیشت کی تو بات کر رہے تھے، لیکن یہ جو یونی پولر اور ملٹی پولر، پھر کوئی بات وہاں پہ آ جاتی کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے. یہ R4 کی بات کی گئی ہے. اسرائیل کو ہضم نہیں ہوگا، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے.
بھارت کو نہیں ہوگا اور چند الائز جو ہیں, بھارت تو بغل بچہ ہے نا, آپ دیکھیں ان کا ماڈس آپرینڈی ایک جیسا ہے کام کرنے کا, اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. یہاں پاکستان پر جب حملے ہو رہے تھے تو اسرائیلی اکوپمنٹ اور ڈرونز استعمال ہو رہے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ تو باز نہیں آئیں گے. ہم نے کشمیر میں بھی دیکھ لیا, ہمیں افغانستان سے بھی جو پراکسیز کے ذریعے جو ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے سیکیورٹی پرسپیکٹیو کے اندر, جس کی وجہ سے R4 کا ایکچوئل وجود جو ہے وہ ہم سامنے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ R4 جو ہے, کیا یہ عرب عجم ایک سائڈ پہ ہے, پھر مڈل ایسٹ اور یہ جو یوریشیا کی بات کی جاتی ہے اس کے اندر یہ اپنا کوئی مقام پراپر طریقے سے اسٹرینتھ اور مقام بنا پائے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ جو ابھی ایئر وائس مارشل صاحب بات کر رہے تھے ایک وقفے کی, وہ وقفہ جو وہ پھر اگر وقفے کی بات ہم کریں نا تو وہ وقفہ پھر اتنا لمبا نہیں ہوگا. وہ وقفہ ہوگا پہلے اسرائیل کے, پھر جو مڈ ٹرم الیکشن جو ہو رہے ہیں امریکہ کے 3 نومبر کو ہونے ہیں, اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے یہ خطرہ یہ جو جس کی آپ ذکر کر رہے تھے وقفے کا, تو میرے خیال میں کہ یہ 3-4 مہینے کا جو وقفہ ہے نا وہ اتنا ہی ہے وہ. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہمیں جو نظر آتی ہیں اس وقت کہ جی کہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران کے اوپر یہ کہہ کے کہ ہم نے وہاں پہ رجیم چینج کریں گے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کا میزائل پروگرام, بیلسٹک میزائل پروگرام ختم کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کا جوہری پروگرام ختم کریں گے. انہوں نے کہا جی کہ ان کو ہم ان کے جو پراکسیز جو وہ کہتے تھے یا اتحادی گروپ ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے ایران کے یہاں پہ, ان کی معیشت کو ختم کر دیں گے. یہاں تک کہا گیا کہ جی ہم ان کی وہ جو تاریخ ہے وہی ختم کر دیں گے. تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہو سکا اس میں سے, اور اس میں سے اس وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی سارے بات بھی کر رہے ہیں کہ ایران تو اس میں ہمیں خود اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں ایران جیتا ہے, اور اس میں سے امریکہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ امریکہ کے بھی ذہن میں ہوگا کہ اگر ہم اس کو ایز بریک لیتے ہیں, ایز وقفہ لیتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ایسا ہو جائے گا ایران کے اندر کہ جب کہ ان کو بھی وقفہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, یہ ایران کو بھی تو سنبھالنے کے لیے ایک وقفہ ہے نا ان کے اپنے, اور پھر ان گروپوں کے لیے. ابھی دیکھیں آج وہاں سے یہ کہا گیا اسرائیل کو کہ لبنان سے اپنے ٹروپس جو آپ کے اندر آئی ہوئی تھی فوجیں ان کو واپس لے جاؤ اور اس لائن سے پیچھے لے جاؤ کہ جس کو آپ یلو لائن اس کو وہ جتنے پرسنٹ انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ چھوڑ دیں, پیچھے لے جائیں. اور اس کے اوپر اسرائیل نے مزاحمت ضرور ہو رہی ہے لیکن انکار نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ کل سے جب یہ سلسلہ ہوا تھا اس کے بعد سے وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. چھوٹے موٹے جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن اس میں صرف اسرائیل کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے, وہاں پہ کچھ ایسے گروپس بھی موجود ہوں جو حزب اللہ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, وہ ان کے اندر بھی جب اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے تو ٹائم لگتا ہے اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں, چیزوں کو کنوے کرنے میں. چیزوں کو جب سیٹل کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اب اتنی آسانی کے ساتھ نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جب آپ R4 کی بات کرتے ہیں, جب آپ ان کی یوریشیا کی بات کرتے ہیں, جب آپ باقی جو اس علاقے میں جو ریجنل جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس وقت وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس وقت آپ ایران کو چائنا کے ساتھ جس طرح سے ہم ان حالات میں بھی جب ایران کے اوپر پابندیاں تھیں اور چائنا ان سے آئل خرید رہا تھا, رشیا کے ساتھ اس کے وہ ان کا ڈرون کا, ان کے باقی میزائل کا پروگرام کا سارا تعاون بھی جاری تھا. تو یہ اب جب کھلتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران تو مزید مضبوط ہو جائے گا. نہ صرف ایران مضبوط ہو جائے گا بلکہ اس ریجن میں جو باقی ملک جو اس وقت کر رہے ہیں نئی صف بندی جس کو آپ کہتے ہیں, ہم اس کو یہ اگر لفظ استعمال کر لیں جیسے آپ یونیپولر کا لفظ استعمال کریں, ملٹی پولر کا مقصد لفظ استعمال کرتے ہیں, تو اب تو 3-4 گروپس ایسے ہمیں اس طرح نظر آتے ہیں. پاکستان بھی بطور مڈل پاور سامنے آ چکا ہوا ہے, اور پاکستان صرف اکیلا نہیں ہے. ابھی R4 کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان کے ساتھ سعودی عرب, ابھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ قطر بھی اس ایگریمنٹ میں شامل ہو سکتا ہے آگے چل کر. تو پھر ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جو ریجن ہے ہمارا جو خطہ ہے اس میں صرف ایک اکیلا ملک رہ جائے گا, اس کا نام اسرائیل ہے. اور اس کے ساتھ اگر انڈیا کے ساتھ کوئی الائنس ہوتا ہے, ان دونوں کو آپ یہ آپس میں جو مرضی وہ کرتے رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں. ابھی ٹرمپ نے تو ابھی 2 دن پہلے یہ بات کہی نا کہ میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر بچاؤں گا, یہ کروں گا وہ, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ جی آپ کو مار پڑی تھی اور پھر پڑ سکتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, اس کا مطلب تو یہی ہے نا. تو پھر پاکستان کو جب ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے میں اس وقت ایک جو ملٹری طاقت ہے
اور تسلیم کر لیا گیا جنوبی ایشیا کے اندر. تو اب وہ جو چودھری وہ بننا چاہتا تھا وہ پاکستان بن چکا ہے نا. تو پھر پاکستان کے لیے تو یہ اس میں بہت سارے آپشنز ہیں اس وقت. یہ گروپنگ نہیں ہو رہی ہے, اس میں چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات, بہت اچھے تعلقات, ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات, سعودی عرب کے ساتھ, اب باقی مصر کے ساتھ, ترکیہ کے ساتھ, اب رشیا کے ساتھ بہت اچھے. ایون کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جب روسی صدر کے ساتھ اس طرح کا ایک سوال کیا تھا تو اس نے شٹ اپ کال دی تھی پاکستان کے خلاف. ایسے ہی ہوا تھا, تو پاکستان کے فیور میں بات کی تھی. تو یہ چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اتنا آنے والے وقت میں ہر گزرتا لمحہ نو ڈاؤٹ وہ پلاننگ کریں گے. انہوں نے کرنی تو ایک شکست ہے نا جو ان کے آج کی جو اگر ان کی فتح ہوتی تو اس وقت ٹرمپ کی پاپولیرٹی تو بہت اوپر جا رہی ہوتی. اب تو وہاں پر اب ان کے اپنے تمام جو تھنک ٹینکس ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, فورسز کے لوگ ہیں, وہاں کے جو پولیٹیشینز ہیں, سب تسلیم کر چکے ہیں. وہ ان کو شکست کو اب آہستہ آہستہ انہوں نے ڈائجسٹ کر. لیکن 65 میں ہم نے ان کو شکست دی تھی, 71 میں انہوں نے ہمیں بہت برے طریقے سے جواب دیا تھا بنگلہ دیش کی شکل میں. تو وہ یہ جو معاملات ہیں, یہ جو انٹرنل سیکیورٹی سے جڑے ہیں, جہاں پر ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے ایکچولی, یعنی آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے والا معاملہ نا, اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ جب واپس آتے ہیں میں صرف ایک فکرہ صرف اس وقت پاکستان اکیلا تھا, ٹھیک ہے, اور آج ایران اکیلا نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, کیونکہ ایران کے خلاف ہی انہوں نے کرنا, پاکستان کے ساتھ تو ہے. ایران اس وقت اکیلا نہیں ہے. باقی آپ سمجھ ٹھیک ہے. نہیں, میں انڈیا کے پرسپیکٹو میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ اس کے حوالے سے پاکستان بھی اکیلا نہیں ہے. جی, میں چاہوں گا کہ شہزاد فاروقی سے واپس آتے ہیں نا, تو پوچھتے ہیں کہ بھارت جو ہے, چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سازش کرنے سے باز نہیں آئے گا, ڈائجسٹ تو ہو ہی نہیں سکتا ان کو, انہوں نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا پاکستان کو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پیچھے رہے. تو اس کے لیے پاکستان اپنے انٹرنل معاملات, اپنی انٹرنل چیزوں کے اوپر کس طرح سے کہے گا, کیونکہ اگر کمزوری نہیں ہوگی تو پھر ایکسپلائٹ بھی نہیں ہو سکے گی. کمزوری کو ہمیں دور کرنا ہے, اپنی تمام تر انٹرنل کمزوریوں کو, اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.